تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے جوانی کے حال میں، تو ایک دفعہ راستے میں چل رہے تھے تو فرعون کا نوکر کوئی سامان فرعون کے گھر کے لیے لایا، تو کافروں کی عام عادت تھی کہ جب کوئی سامان لا رہا ہو، آگے بنو اسرائیل قبیلے کا کوئی مرد سامنے آ جاتے وہ سامان اس سے اٹھواتے تھے۔ تو اب وہ فرعون کا نوکر جو اس کے گھر کا سامان لا رہا تھا، آگے سے بنو اسرائیل کا ایک مرد سامنے آیا، اس نے کہا اس کو اٹھاؤ، فرعون کے گھر پہنچا۔ وہ کمزور تھا، اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا تھا، تو اس نے عذر کیا کہ میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ زور لگا رہا تھا کہ اٹھاؤ اٹھاؤ۔ اس حال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، تو اس نے ان کے قوم کے جسے وہ بوجھ اٹھوانا تھا، اس نے کہا یہ فرعون کا نوکر مجھ پر ظلم کرتا ہے، کہتا ہے یہ سامان اٹھاؤ، میں کمزور ہوں، اتنا اٹھا نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جب یہ کمزور ہے تو خود ہی لے جا۔ اور نوکروں بڑوں کے نوکر بھی بڑے ہوتے ہیں، وہ غصے سے کہنے لگا پھر تم سے اٹھواؤں گا۔ جب یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طبیعت میں کچھ جوش تھا، انہیں یوں تھپڑ مارا تو وہ مر گیا، تھپڑ لگنے سے مر گیا۔ اب فرعون کا نوکر مر گیا، جو دوسرا تھا وہ بھی بھاگا کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو کیا فیصلہ کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے۔ اب فرعون تک تو خبر پہنچ گئی کہ تیرا نوکر قتل ہو گیا ہے، کون قاتل ہے کوئی پتہ نہیں لگتا۔ 24 گھنٹے گزر گئے۔ اب دوسرے دن وہ جو بنی اسرائیل کا آدمی جس سے وہ بوجھ اٹھوانا تھا وہ جا رہا تھا، تو فرعون www.dawattableek.blogspot.com تو فرعون کی قوم کا ایک آدمی اس سے کچھ جھگڑا ہو گیا، وہ اسے مارنے لگ گیا۔ جب مار رہا تھا جس حال میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے پھر کہا یہ مجھے مار رہا، مجھے چھڑاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا ڈانٹا اسے کہ تو جھگڑیلو ہے، جھگڑے کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات تو اس کو تو یہ ہاتھ اٹھایا اس مارنے والے کو پکڑنے کے لیے، تو اس نے سمجھا کہ مجھے ڈانٹا ہے، مجھے مارتا ہے۔ اس نے کہا کل اس کو قتل کر دیا، آج مجھے قتل کرتے ہو۔ اب اس کافر کو پتہ چل گیا کہ فرعون کے نوکر کا قاتل تو یہ نوجوان ہے۔ وہ جھگڑا چھوڑ کر فوراً فرعون کے پاس پہنچ گیا، اسے بتایا کہ کل تیرا نوکر جو قتل ہوا اس کا قاتل وہی نوجوان ہے جس کی پرورش کا تم نے انتظام کیا۔ تو فرعون نے فوراً اعلان کیا اسے قتل کرو۔ اب یہ آدمی مکر نہیں کیا کہ وہ جائے، تو قدرت سے اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے ایک آدمی بہت تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت تھی۔ اس کو جب پتہ چلا کہ فرعون کا نوکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا اور فرعون نے ان کے قتل کا فیصلہ کر دیا، وہ فوراً اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا تو ان کو بتایا آج فرعون کو پتہ چل گیا ہے اس کا نوکر کل جو قتل ہوا آپ کے ہاتھ سے، فرعون نے آپ کے قتل کا فیصلہ کر دیا، جان بچانی ہے تو بھاگو ورنہ فرعون قتل کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے بھاگے تو مدین شہر میں پہنچے، تو ایک اس علاقے کا عرب آیا تھا راہی نے، تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ فرعون کے شہر سے مصر شہر سے مدین جو ہے ان کے کتنا فیصلہ ہے؟ تو اس نے بتایا تھا کوئی 18 دن یا 20 دن کا فیصلہ ہے۔
30 دن آدمی چل کر اتنا سفر کر سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اتنے بھاگ کر گئے کہ مدین شہر میں پہنچ گیا. تو مدین شہر مصر ملک سے باہر تھا، اس ملک سے نکل گئے. تو شہر سے باہر پانی کا کنواں تھا، تو لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. تو 2 لڑکیاں اپنے بکریاں لائی پانی پلانے کو. بکریاں کنویں کی طرف بڑھے، وہ پھر پیچھے کر دیتی، روک رہی. کافی دیر ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بکریاں پیاسی ہیں، پانی پینا چاہتی ہیں، تو ان کو آگے لے جاؤ، پانی پلاؤ، بار بار پیچھے کر رہی ہو. تو انہوں نے ادھر بتایا کہ ہمارے گھر میں والد صاحب مرد ہیں اور کوئی مرد ہے نہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کام کر نہیں سکتے، اس لیے بکریوں کا ہم لائی ہے. اب یہاں مرد ہیں، یہ مرد پانی پلا کر ہٹ جائیں گے تو پھر اس وقت ہم پلائیں گے. تو پیغمبر کے دل میں تو جذبہ خدمت ہوتا ہے. جب سنا کہ گھر میں مرد کوئی نہیں ہے تو وہ فوراً اٹھ کر بکریوں کو لے گئے اور پانی پلایا اور واپس کر دیا. اب جو گھر پہنچے تو ان کے والد صاحب بوڑھے تھے، اس بستی کے پیغمبر تھے. انہوں نے پوچھا آج بڑی جلدی آ گئی ہو، پہلے تو کوئی 3-4 گھنٹے کی دیر کے بعد آتی تھی، تو اس دن گھنٹے کے اندر ہی واپس پہنچ گئی. اس لیے انہوں نے کہا آج بڑی جلدی گھر آ گئی ہو، کیسے ہوا؟ انہوں نے حال بتایا کہ پہلے تو ہم انتظار کرتی تھی، جب مرد سارے پانی پلا کر چلے جاتے تو اس وقت پلاتی تھی. آج ایک مسافر تھا، اس نے پانی جلدی پلا دیا، ایسے جلدی آ گئی. وہ پیغمبر تھے بوڑھے، انہوں نے کہا اس مرد کو بلا لاؤ جس نے پانی پلایا. وہ آئی تو اس نے آ کر کہا آپ نے ہماری بکری کو پانی پلایا ہے، احسان کیا، ہمارے والد صاحب بلا رہے ہیں، اس احسان کا کوئی بدلہ دیں گے. تو بہرحال جب وہ گھر پہنچے تو والد صاحب نے کہا کہ کھانا ان کے سامنے رکھو. تو کھانا جب رکھا تو چونکہ اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ نے پانی پلایا ہے، احسان کیا، ہمارے والد صاحب اس کا بدلہ دیں گے. تو پیغمبر نبوت سے پہلے بھی جو کام کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. اب لڑکی نے بتایا تھا کہ پانی پلانے کے بدلے میں والد صاحب کچھ احسان کریں گے، اس لیے پتہ نہیں کتنے دنوں کا فاقہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جو کام کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا بدلہ آپ سے نہیں لینا چاہتا، اس لیے میں کھانا نہیں کھاتا. تو وہ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا ہم کھانا اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ نے بکریوں کا پانی پلایا، آپ مسافر ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے مسافروں کی خدمت کرتے ہیں. تو جب یہ آج بات پھر کھانا کھایا تو لڑکی نے اپنے والد صاحب سے بات کی، یہ نوجوان بڑا بہادر ہے اور بڑا دیندار ہے. تو انہوں نے پوچھا مجھے اس کے بہادر ہونے دینداری کی کیا خبر؟ اس نے حال بتایا کہ پانی بکریوں کو نکالنے کے لیے جو 8 یا 10 آدمی کرتے تھے، اس اکیلے نے وہ کام کیا، اس کی طاقت 8-10 مردوں کے برابر. دیندار اتنا ہے کہ میں اس کو بلا کر جب چلی تو اب چونکہ راستہ دیکھنے کے لیے دیکھنا تھا تو نگاہ عورت پر پڑتی، تب پیغمبر خیر عورت پر نگاہ ڈالتے ہی نہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ تم آگے نہ چلو، میں آگے چلتا ہوں، جہاں 2 راستے بنے تو پھر جس راستے پر جانا ادھر پتھر پھینک دینا، میں ادھر چلوں گا. پیغمبر خیر عورت پر نگاہ نہیں ڈالتا. تو اس نے یہ حال بتایا تو ان کے دل میں کہ بہت اچھے ہیں، طاقت والے ہیں، تو خیال آیا ان کو ساتھ رکھے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں اور 8 سال یا 10 سال ہمارے پاس رہو، اس کے بعد آپ جہاں جانا چاہے چلے جاؤ.
حضرت وسلم کہا ٹھیک. انہوں نے بیٹی کا نکاح کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے سنبھالنے کی وہ کرتے رہے. اور ایک یہ بھی آتا ہے کہ ہر پیغمبر نبوت سے پہلے بکریوں کو پالنے سنبھالنے کا کام کرتا ہے. وہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی مشق ہے ایک دین کا کام کرنے کے لیے، کیونکہ بکریاں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب گھاس کھلانے کے لیے لے جاؤ تو کوئی ادھر جاتی، کوئی ادھر، کوئی ادھر جاتی ہے. اب ان کو سنبھالنا، مار بھی نہیں سکتے، لاٹھی مارے تو خطرہ ہے ان کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. مشقت کرنا، سنبھالنا یہ مشق ہوتی ہے بکریوں پر کہ سارے انسانوں کو محنت کر کے دین پر لانا کتنی مشقتیں ہوں اس پر صبر کر. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8-10 سال پھر ان بکریوں کو سنبھالا. تو ان کے سنبھالنے سے اللہ نے برکتیں کی، کئی 100 بن گئی 10 سال میں. جب 10 سال پورے ہو گئے انہوں نے پھر اپنی بیٹی جس کو نکاح کر دیا تھا کہا اب جہاں جانا چاہتے ہو چلے جو بیٹی بھی ساتھ بھی جاؤ، کئی 100 بکریاں بھی دے.